مادی صورت میں ہوتی ہے، یہ روحانی صورت میں نہیں ہوتی. اور یہ جو انسانی جو آپ کی انسانیت ہے، مین کائنڈ ہے، اس کے اندر یہ آزادانہ طور پر یہ وجود رکھتی ہے، یہ موجود ہوتی ہے. اور انسانیت کے ساتھ ایک آبجیکٹیو آرڈر کے اندر جیسے چیز ہے، ایک چیز کی صورت میں، مادے کی صورت میں ہوتی ہے حقیقت. یہ کوئی اس کے علاوہ وہ یعنی وہ جس طرح کی چیزیں جو ہم لوگ کچھ چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم لوگ ایک کچھ چیزیں روحانی ہیں، اندرونی ہیں، ہر شخص کو ایک ہوتا ہے سارا سسٹم. تو ریئلسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں جو نظر آ رہا ہے بس یہی ہے. اس کے پیچھے جو آپ کہہ رہے ہیں کچھ چیزیں غائب ہیں، یہاں تک کہ یہ پھر خدا کا اور کچھ چیزیں ہم جو ایمان بالغیب ہوتا ہے وہ ساری چیزوں کا انکار کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں بس جو نظر آ رہا ہے یہی حقیقت ہے، اس کے پیچھے کوئی روحانی موجود نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو پریگمیٹسٹ ہوتے ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ یہ حقیقت یہ ہے کہ انسان جو مختلف قسم کے تجربات وغیرہ کرتا ہے، وہ اپنے جو سوشل اس کے اندر انوائرمنٹ کے اندر، جو فزیکل انوائرمنٹ کے اندر ان تجربات کا جو نتیجہ نکلتا ہے، جو اس کا رزلٹ ہمارے سامنے آتا ہے، وہ ہوتا ہے، اس کو ریئلٹی کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی اور ریئلٹی نہیں ہوتی. یہ دو تین طرح کے لوگ ہیں. ایک جو ہے آئیڈیلسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں روحانی ہر چیز کا ایک پہلو ہوتا ہے، ہر چیز میں ایک روحانی پہلو سمجھتے ہیں، ایک حقیقت روحانی ہوتی ہے، اسپرچول جو ہوتا ہے. اور جو دوسرے ہیں ریئلسٹ کہتے ہیں کہ نہیں، جو موجود ہے انسانیت کے اندر، اس کے سامنے جو چیزیں موجود ہیں جو آزادانہ طور پہ وجود رکھتی ہیں اپنا، وہی حقیقت ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی روحانی پہلو نہیں ہوتا. اور جو عقلیت پسند ہے، جس کو آپ آج کہہ سکتے ہیں کہ سائنسی کچھ اس کے جو ایک سائنٹیفک وے کے ساتھ اس کے کچھ ریزلٹس آپ کے سامنے آئیں گے. جو اصول ہوتا ہے عمومی طور پہ اسلام اس سے بھی انکار نہیں کرتا. وہ ایک سائنٹیفک وے کو ایک جو آپ ریزننگ ہوتی ہے، جو آپ اس کے اندر آپ اصول جو جو پریگمیٹسٹ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہی وہی ہوتی ہے جو انسان تجربے کے ذریعے سے مختلف تجربات کر کے اپنے سوشل یا فزیکل جو انوائرمنٹ ہے اس کے اندر جو نتیجے تک پہنچتا ہے، بس وہی نتیجہ حقیقت ہوتا ہے. بس اس تک انسان پہنچ گیا، اس سے زیادہ کوئی اور مزید حقیقت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. یہ تین طرح کے نظریات ہمارے سامنے آ گئے. یہ فلسفے کی اصطلاحات ہیں، مثالیت پسند، حقیقت پسند، اور اسی طرح جو عملیت پسند. یہ تین طرح کے ہیں. یہ امید ہے اب آپ اس تینوں جو ہیں جو گروپ ہیں جو پوائنٹ آف ویو رکھنے والے لوگ ہیں، آپ تینوں طرح کے لوگوں کے آپ ان کے جو سمجھ گئے ہوں گے ان کا پوائنٹ آف ویو کہ یہ کسی چیز کی حقیقت کے بارے میں ان کا نظر کیا ہے. اوکے. اب تیسرا ہے آگے حقیقت کے بارے میں، ریئلٹی کے بارے میں مختلف جو ہے فلاسفیز ہیں، اس کے بارے میں مختصراً ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کون کون سے فلاسفی ہے. ایک فلاسفی تو یہ ہے کہ دا میٹر آف دس یونیورس از ایکسٹرنل، کہ یعنی جو اس کائنات کا، اس یونیورس کا جو اس کا میٹر ہے، جو مادہ ہے، وہ کیا ہے، وہ ایکسٹرنل ہے، وہ خارجی چیز ہے. اونلی اٹ اونلی چینج اٹ شیپ، یہ صرف اپنی جو ہے شکل تبدیل کرتا ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ جو اصل چیز مادہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کے اندر روحانی پہلو نہیں ہے، بس صرف مادہ ہی اپنی شکلیں تبدیل کرتا ہے. جس طرح دنیا کے بارے میں کہتے ہیں کہ بس اس نے اپنا ایک مادے نے اپنی شکل تبدیل کی تو دنیا بن گئی، زمین بن گئی. یا اپنی شکل چینج کرتا ہے تو وہ درختوں کی شکل میں، وہی اپنی شیپ چینج کرتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اصل جو چیز ہے وہ دا میٹر آف دس یونیورس از ایکسٹرنل، یعنی اور اٹ اونلی چینجز اٹس شیپ. یہ صرف مادہ ہے جو حقیقت ہے، اور یہ صرف اپنی جو ہے شکل چینج کرتا رہتا ہے. اسی طرح جو ہے دس از آلسو کالڈ دا فلاسفی آف میوٹیشن، یا اس کو مٹیریلزم کہا جاتا ہے. مادہ پرستی کا جو ایک اس کے اندر اس کا نام ہے، انگلش میں کہا جاتا ہے کہ مادہ پرست جو لوگ ہیں، مادیت پرست جو لوگ ہیں، ان کو مٹیریلزم کو کہا جاتا ہے، کہ سمجھتے ہیں کہ حقیقت جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے، میٹر از دا ریئلٹی، یہ جو مادہ ہے یہ حقیقت ہے. ان کا نظریہ کیا ہے کہ میٹر از دا ریئلٹی، جو مادہ ہے یہ حقیقت ہے. اس کو میٹیریلزم
مادہ پرستی یا میوٹیشن کا نام دیا جاتا ہے۔ ایک فلاسفی جو ہے ریئلٹی کے متعلق، حقیقت کے متعلق آپ کے سامنے کلیئر ہو گئی۔ اب دوسری بات کرتے ہیں۔ دوسری جو فلاسفی ہے وہ ہے کہ نیچر از دا ریئلٹی، جو نیچر ہے، جو فطرت ہے، یہ ریئلٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ فلاسفی کیا کہتی ہے کہ یہ دس فلاسفی اسٹیٹس دیٹ دیر از نیچر بیہائنڈ ایوری فینومینن، کہ ہر ایک جو ہے اس کے مطابق ہر چیز کے پیچھے، ہر مذہب کے پیچھے جو عمل دخل ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ یہ نیچر کا ہوتا ہے، یہ ایک فطرت کا ہوتا ہے۔ جو بھی چیز ہمیں ہمارے سامنے فینومینن کا مطلب ہے جو بھی چیز ہمارے سامنے ظاہر ہو رہی ہے، جو بھی چیز ہمارے سامنے اپنا اظہار کر رہی ہے، نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے ایک اس کی فطرت کا عمل دخل ہوتا ہے۔ یہ فطرت ہی ہے کہ جو ہر شے کو اس کو کیا کرتی ہے، تبدیل کرتی ہے، اور یہ ہر چیز کو مجبور کرتی ہے، فورس کرتی ہے ہر چیز کو کہ چینج ہو جائے، اور اسی طرح جو ہے جو اپنی اس کو اپنی جو شکل ہے، اس کو اپنی جو خصوصیات وغیرہ ہیں وہ اس کو اپنے برقرار رکھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اسے فطرت پسندی کا یا جو ہے نیچرلزم کا یا فلاسفی آف نیچر، ایک فطرت کا فلسفہ کہا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے ایک ہر چیز کے پیچھے، ہر مذہب کے پیچھے، ہر مظہر جو ہے جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں اس کے پیچھے ایک اس کی ایک فطرت ہوتی ہے، وہ نیچر ہوتی ہے، وہ نیچر جو ہے اس کو تبدیل کرتی ہے۔ تو یہ اس کو نیچرلزم کہا جاتا ہے یا فلاسفی آف نیچر کہا جاتا ہے۔ پہلی جو مادے کے متعلق تھی وہ کہتے ہیں مادہ ہی حقیقت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اصل جو حقیقت ہے وہ مادہ نہیں ہے، بلکہ جو نیچر ہے، جو فطرت ہے، وہ فطرت ہر چیز کو اپنے اس کے اوپر رکھتی ہے۔ جو تیسری چیز ہے فلسفہ ہے، جو پوائنٹ آف ویو ہے فلسفے کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ریئلٹی از دا ریئلٹی، یعنی حقیقت ہی حقیقت ہے۔ یعنی اس کے دس فلاسفی ڈیولپس another metaphysical hypothesis، یہ ایک اور جو ہے ایک مفروضہ قائم کرتی ہے۔ یہ جو آپ کی یہ فلاسفی ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ ریئلٹی از دا ریئلٹی، یعنی حقیقت ہی اصل میں حقیقت ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں دیر از دا ریئلٹی بیہائنڈ ایوری ریئلٹی، ہر حقیقت کے پیچھے ایک اور حقیقت ہوتی ہے۔ یعنی جو ہم نے پہلے کہا اناٹومی ہے، جو حقیقت کا کسی چیز کی حقیقت کا علم ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میٹا فزکس اس تک محدود نہیں ہے، یہ ایک لامحدود تصور ہوگا کہ پھر ہر جو حقیقت ہوگی اس کے پیچھے مزید ایک حقیقت ہوگی، پھر وہ ایک حقیقت ہے اس کے پیچھے ایک مزید حقیقت ہوگی۔ تو یہ ایک نیا مفروضہ ہے جو تہ در تہ جو ہے وہ کھلتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہر چیز جو ہے کہ ہر حقیقت یا جو آخر جو لاسٹ حقیقت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ مسلسل جو ہے ایک آخری حقیقت جو ہے وہ ہر آنے والی حقیقت کو اس کو رواں رکھے ہوئے ہے، اس کو جاری رکھے ہوئے ہے، یعنی ہر حقیقت ایک اور حقیقت کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو آخر جو لاسٹ جو چیز ہے، جو جا کے آخر میں یہ کہیں گے کہ جو سارا چیزوں کو جس نے متحرک کر رکھا ہے، جو ساری سسٹم کو چلا رہا ہے، وہ خود ایک ریالٹی ہے۔ تو یعنی ان کا نظریہ یہ ہے کہ ریالٹی از دا ریالٹی، ہر حقیقت کے پیچھے ایک حقیقت ہے، گویا حقیقت ہی ایک حقیقت ہے، ریالٹی ہی ریالٹی ہے اصل میں، ٹھیک ہے۔ یہ جو دیر از این الٹیمیٹ ریالٹی اور a prime mover that moves everything، ایک الٹیمیٹ ریالٹی ہے جو ہر چیز کو اس کو موو کر رہی ہے، اس کو حرکت دے رہی ہے، اور ہر حرکت کو آگے ایک اور جو اس کے پیچھے حرکت ہے جو اس کو چلا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ سمجھ آگے باقی اس طرح بینگ فلاسفی آف ارسطوٹل، یعنی ارسطو کا جو نظریہ ہونے کے اعتبار سے ایک کال یہ ارسطوٹیلین فلاسفی، اس کو ارسطو کا فلسفہ بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ ارسطو کا فلسفہ ہے۔ یہ تین طرح کے حقیقت کے بارے میں فلسفے آپ کے سامنے آگے۔ ایک فلسفہ یہ ہے کہ مادہ حقیقت ہے، میٹر از ریالٹی۔ دوسرا جو آپ کا نظریہ ہے، فلسفہ ہے حقیقت کے بارے میں، وہ فلسفہ یہ ہے کہ نیچر از دا ریالٹی، نیچر جو ہے، فطرت جو ہے، یہ ایک ریالٹی ہے، حقیقت ہے۔ اور تیسرا جو ہے ریالٹی از دا ریالٹی، ریالٹی ہی جو ہے ریالٹی ہے، حقیقت ہی اصل میں حقیقت ہے، حقیقت ایک حقیقت ہے۔ یہ باتیں پھر گھوم
کے وہی آ رہی ہے، لیکن میرا خیال ہے آپ بات کو کسی حد تک سمجھ گئے۔ یہ تین کسی چیز کی ریئلٹی کے بارے میں، حقیقت کے بارے میں، یہ تین فلسفے ہیں جو مشہور ہیں۔ ایک مادہ پرستوں کا ہے، ایک فطرت پسندوں کا ہے، اور جو تیسرا ہے جس کو ارسطو کا فلسفہ کہا جاتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر حقیقت کے پیچھے پر حقیقت ہوتی ہے، جو اس طرح یہ چکر پورا چلتا چلا جاتا ہے۔ امید ہے آپ بات کو یہاں تک سمجھ گئے ہوں گے۔ اوکے، اوکے، چلیں اب آپ کو یہاں تک بات سمجھ آ گئی۔ اب جو آپ کا جو اس کے اندر ہم یہ کہیں گے دا نیچر آف نالج، اصل چیز یہ ہے کہ اب جو نالج ہے، جو علم ہے، اس کا نیچر کیا ہے، اس کی فطرت کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ ہم نے ابھی اس پہ بات کی کہ جو فلسفے کی جو شاخ ہے، فلسفے کی جو برانچ ہے، جو اس کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، نالج کے ساتھ، علم کے ساتھ، اسے اپسٹیمولوجی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اور جو the other fundamental question of philosophy is what is the nature of the knowledge that we have، جو نالج، جو علم ہم رکھتے ہیں، اس کی نیچر کیا ہے، اس کی فطرت کیا ہے۔ یہ جو مشہور سوال ہے فلاسفی کا، جو ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے، یعنی ہمارے جو بنیادی جو سوال ہے فلاسفی کا، وہ تعلیم کے حوالے سے، کہ جو اس سے جو علم ہمارے پاس موجود ہے، اس کی نیچر کیا ہے، اس کی فطرت کیا ہے۔ تو اس کو ہم تھوڑا سا دیر میں دیکھتے ہیں۔ پہلے تو میں یہ کہا کہ فلاسفی کی جو برانچ ڈیل کرتی ہے علم کے ساتھ، نالج کے ساتھ، اس کو اپسٹیمولوجی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اپسٹیمولوجی کے اندر کیا چیزیں آ جاتی ہیں جو کلوزلی ریلیٹڈ ہوتی ہے، جس کے ساتھ میتھڈز آف ٹیچنگ کے ساتھ، یا لرننگ ہے، ٹیچنگ اور لرننگ کی جو میتھڈز ہوتے ہیں اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ اگین ڈفرینٹ فلاسفیز ہولڈ ڈفرینٹ اپسٹیمولوجیکل کنسیپشن، یعنی مختلف جو فلاسفیز ہوتی ہیں ان کے جو علمی جو تصورات ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے پہلے کہا کہ تین طرح کی جو فلاسفیز ہیں، جیسے کچھ لوگ اس کو آئیڈیلسٹ ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ ہم نے کہا وہ ریئلسٹس ہیں، اور جو تیسری طرح کے لوگ ہیں وہ جو ہیں ان کو عملیت پسند کہا جاتا ہے، وہ پریگمیٹسٹ ہیں۔ تو یہ تین طرح کے لوگ ہیں جن کے اپنے اپنے ہر چیز کے بارے میں اس کے ایک نظریات ہوتے ہیں۔ تو یہاں ہم نے اس حوالے سے کسی حد تک بات کی ہے کہ جو وہ تینوں جو ہیں، یا اس کے علاوہ جو پریگمیٹسٹ ہیں یا ریئلسٹ جو ہیں، یہ تینوں کس طرح چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ علم کے جو اپسٹیمولوجیکل کنسیپٹس ہیں، علمی نظریات ہیں، وہ بھی ان کے الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیجیے کہ جو آئیڈیلسٹ جو ہیں وہ یہ کیا کہتے ہیں، وہ آئیڈیلسٹ سی نوئنگ اور جو recognition as the recall of ideas that are latent in the mind، کہ انسان کے جسم کے اندر جو پہلے سے کچھ نظریات وغیرہ موجود ہوتے ہیں، ایک علم انسان کے اندر، دماغ کے اندر موجود ہوتا ہے، وہ اس کو ریکال کیا جاتا ہے، اس کو دوبارہ سے لوٹایا جاتا ہے، تو وہ اس کو وہ جو کہتے ہیں اس کو نالج کہا جاتا ہے، نوئنگ اس کو کہا جاتا ہے۔ جو کگنیشن ہے، کسی چیز کا ادراک کرنا، اس سے واقف ہونا، کگنیشن سے مراد ہے کسی چیز کی حقیقت کو معلوم کرنا، کسی چیز کا ادراک کر لینا، واقفیت حاصل کرنا کسی چیز کی، نوئنگ سے یہ مراد ہے۔ تو اب جو آئیڈیلسٹ کہہ رہے ہیں کہ نوئنگ یا کگنیشن جو ہے یہ کسی جو انسان کے دماغ کے اندر پہلے سے جو موجود ہوتے ہیں انہی آئیڈیاز کو دوبارہ سے ریکال کرنے کا نام نالج ہے۔
امید ہے آپ کو یہاں تک بات سمجھ آ گئی، آگے پھر اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے، آپ مزید اس کو سمجھیں گے۔ اس کو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کے نزدیک جو جو ایک سپریٹک ڈائلاگ ہے، یعنی سپریٹک ڈائلاگ کا مطلب ہے وہ ایک مخصوص قسم کا ایک ڈائلاگ کا طریقہ ہے جو سقراط کی طرف وہ منسوب ہے، وہ اس طرح طریقہ دیتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ سقراط کا جو ڈائلاگ ہے، یہ سقراط کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اس سے لوگ آ کے وہ سوال کرتے تھے، وہ لوگوں سے سوال کرتا تھا کہ بتاؤ یہ چیز ایسے ہے، یہ چیز کیوں ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ چیز کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، یہ چیزیں ساری آتی ہیں۔ تو اس کو سکریٹک ڈائلاگ کہا جاتا ہے۔ تو یہ سقراط کا جو ایک ڈائلاگ کا طریقہ ہے، سوالوں کے ذریعے تعلیم دینے کا طریقہ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ اپروپریٹ ٹیچنگ میتھڈ، یہ ایک زیادہ مناسب جو ہے ٹیچنگ کا میتھڈ ہے، ایک علم کا تعلیم دینے کا یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے یہ اجلس کے نزدیک۔ اور اسی طرح آگے اس کی کچھ تفصیل ہے کہ جو سکریٹک میتھڈ ہے، اس کے اندر جو ٹیچر جو ہے اسٹیمولیٹس کا اسٹوڈنٹس کانشیسنس، ان کے جو یعنی ان کا جو کانشیسنس ہے، ان کا جو شعور ہے، وہ اس کو کیا کرنے کے اندر بائی آسکنگ لیڈنگ کوسچنس، ان کے شعور کے اندر جو چیز ہوتی ہے، جو کانشیسنس کے اندر ان کی چیز ہوتی ہے اسٹوڈنٹ، جو پوشیدہ ان کے خیالات ہوتے ہیں ان کے ذہن کے اندر، وہ ان خیالات کو ظاہر کرنے میں جو ٹیچر جو ہے، یہ جو سکریٹک میتھڈ ہے، سقراط کا جو ایک سوالوں کا طریقہ ہے، اس کے ذریعے سے وہ پوشیدہ ان کے ذہن کے اندر کچھ خیالات وغیرہ ہوتے ہیں، ٹیچر ان کو کچھ ریڈنگ کوسچنس کے ذریعے سے سامنے لے کے آتا ہے، ظاہر کرتا ہے، which bring for the ideas hidden in the learner's mind، جو انسان کے ذہن کے اندر جو مختلف طرح کے اس کے جو اسٹوڈنٹ ہے، لرنر ہے، اس کے مائنڈ کے اندر جو چھپے ہوئے آئیڈیاز ہیں، خیالات ہوتے ہیں، جو باہر لے کے آتا ہے۔ تو یہ پیچھے کیا کرتا ہے، اسٹیمولیٹ اسٹوڈنٹ کانشیس بائی آسکنگ ریڈنگ اسکل، کہ جو ان کے کانشیس ہے اس کو، جو ان کا ایک شعور اندر کچھ باتیں ہیں، ان کو ایک عملی شکل کے لے کے آتا ہے ریڈنگ کوسچن کے ذریعے سے۔ یہ ایگلیسس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ نالج جو ہے انسان کے ذہن کے اندر پہلے سے موجود ہوتا ہے، خیالات، افکار، نظریات سارے وہیں موجود ہوتے ہیں، بس ان کو ایک پراپر وے کے اندر کو ریکال کرنا پڑتا ہے دوبارہ سے۔ میرا یہاں تک ان کا جو ریلسٹس کا جو ریلسٹ جو ہے، جو ایگلیسٹ ہیں، ان کا جو فلسفہ ہے نیچر آف نالج کے متعلق، آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو آگے ان کی بات تو آپ سمجھ گئے۔ اب یہاں پہ ہم نے اس طرح پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا، جو دوسرے دو نظریے ہیں جو ریلسٹ جو کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کسی چیز کے بارے میں جو نالج ہے، اس کا جو مین پوائنٹ ہے، انیشیل پوائنٹ ہے جہاں سے وہ شروع ہوتی ہے، وہ جو ہے کسی چیز کا احساس، کسی چیز کا جب آپ کو اس کے ہونے کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، یہ جہاں سے آپ اس کو جاننا شروع کرتے ہیں، جاننا شروع کرتے ہیں، اس کا جو حسیاتی جو اس کا جو کنٹینٹ ہوتا ہے، اس کا وہ اس کو الگ الگ کر کے ہم کوئی تصور قائم کرتے ہیں، اور اس شے پر جو اس کی ریئلٹی ہوتی ہے اس کے اندر ہم اپنا ریئیکشن وغیرہ دیتے ہیں۔ اسی طرح یعنی جو مختلف حسیاتی ایک تحریک ہوتی ہے، جو اس کے ذریعے سے جو آپ کے محسوسات ہیں، جو آپ کے احساسات ہیں، ان کو استعمال کر کے کسی چیز کے حسیاتی تحریک ہے، اور آگے بڑھنے کا جذبہ ہے، آپ کی موٹیویشن ہے، کیونکہ آپ کے احساسات جو ایک نظریات کے متعلق چیز ہے، اس چیز کو یوز کر کے وہ جو حقیقت پسند جو ہوتے ہیں، جو لسٹ ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو تیسرے لوگ ہوتے ہیں، پریگمیٹسٹ جو ہوتے ہیں، ان کے نظریہ کے مطابق ہم جب کسی ورلڈ کے اندر رہتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ایک جو چیزیں مختلف ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے ریئیکشن میں ہم جو جانتے ہیں کچھ چیزوں کے ہونے کے بارے میں، تو اس کو نالج کہا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے جو ہے زیادہ عام طور پہ آج کل کے دور میں یہ زیادہ فائدہ مند ہے کہ ہم سائنٹیفک کے وے کے اندر مختلف چیزوں کے پاس جائیں، ہم دیکھیں یہ چیز ایسے کام کر رہی ہے، کیوں کر رہی ہے،
کے اندر کیا چیز اس کے اندر پاور ہے، کون سی فورس جو اس سے کام کروا رہی ہے، کیونکہ اس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، کچھ اصول وغیرہ نکال کے ان کو دوسروں کے اوپر لاگو کرتے ہیں، سائنٹیفک اس تک پہنچتے ہیں، علم تک پہنچتے ہیں۔ یہ کسی طرح کے لوگ ہیں وہ نتائج پسند کہا جاتا ہے، اس چیز کے رزلٹ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو پریگمیٹسٹ کہا جاتا ہے، یہ عملیت پسند کے لوگ ہوتے ہیں، عمل کے ذریعے سے، پریکٹس کے ذریعے سے یہ کسی چیز کے رزلٹ تک پہنچتے ہیں اور اس رزلٹ کو یہ نالج کا نام دیتے ہیں۔ یہ تین طرح کے اپروچز ہیں، فلسفے ہیں جو اس کے متعلق، علم کے متعلق وہ آپ سمجھ میں آگے ہوں گے۔ اب آگے جو آپ کا امتحانی نقطۂ نظر سے بھی اہم سوال ہے کہ سورسز آف نالج، علم کے ذرائع کون کون سے ہیں؟ یہ پہلی جو چیز ہے علم کے جو آپ کے جو ذرائع کون کون سے ہیں؟ علم کا جو پہلا ذریعہ ہے اس کو کہا جاتا ہے آپ کے جو اس کو لاجک کہا ہے انہوں نے، یا جو ریشنل نالج ہے، جو کوشچنس کے ذریعے سے آتا ہے، کچھ ڈبلیو ایچ کے ساتھ جو کوشچن شروع ہونے کے وقت وائے یا فیئر، یہ جو سارے ہیں یہ کوشچن وغیرہ ہیں، ہاؤ، یہ اس کے ذریعے سے یہ ہم یہ کچھ نالج ہم حاصل کرتے ہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہوتا ہے کہ ہماری جو سینسز ہوتی ہیں، ہم کسی چیز کو چھوتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ گرم ہے، یہ ہمارا ہاتھ چلا یہ چیز یہ ٹھنڈی ہے، یا ہم زبان سے کوئی چیز چکھتے ہیں پتہ چلتا ہے میٹھا ہے، یہ جو ہے یہ کھٹا ہے، کڑوا ہے، یہ زبان کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے۔ ہم سنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ آواز بڑی سریلی ہے، اچھی ہے، یا یہ آواز جو ہے ہمیں بڑی سخت ہے، کرخت ہے۔ اس طرح ہم جو ہے تو ہمارے سینسز کے ذریعے سے جو بھی چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں وہ سب کی سب جو ہیں مین جو سب سے پہلی چیز ہے جنہیں ہم حواس خمسہ کہتے ہیں، جس کے اندر دیکھنے کی حصہ ہے، سننے کی حصہ ہے، اس طرح سونگنے کی حصہ ہے، اور چھونے کی حصہ ہے، اور چکھنے کی حصہ ہے۔ مختلف سینسز ہیں، یا آپ لوگ زیادہ بہتر جاتے ہیں، جسے سینس آف سائٹ کہتے ہیں، دیکھنے کی، اس کے ذریعے سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے کیا چیز کون سی ہے، خوبصورت ہے بدصورت ہے، اس کا علم ہمیں اس سینس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ پھر سینس آف ہیئرنگ ہوتی ہے کہ ہم سن کے کچھ چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں، یہ ایک حصہ ہے۔ اس طرح جو سینس آف اسمیلنگ ہوتی ہے، سونگ کے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ سینس آف جو ٹچ ہے، چھو کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سخت ہے، نرم ہے، کس طرح کی ہے۔ اس طرح جو چکھنے کی حص ہوتی ہے، سینس آف ٹیسٹ، اس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ٹھیک ہے علم، یہ جو سوال جو ہیں وین، وائی، وٹ، وچ، ہاؤ، ویئر، یہ جو سارے سوالات ہیں اس کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے، یہ کیسے ہے، کیا ہے، کیوں ہے، یہ سوالات جب ہمارے ذہن کے اندر آتے ہیں تو یہ نالج کہلاتا ہے۔ جو فرسٹ اس کا سورس ہے نالج کا۔ جو دوسرا جو امپیریکل یا امپیریکل نالج جو کہا جاتا ہے، اس کو ان عام الفاظ کے اندر تجربہ بار بار دیکھتے ہیں اور ہم ایکسپیرینس وغیرہ کرتے ہیں، تجربے کے ذریعے سے جو ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، یہ دوسرا سورس ہے علم کا۔ اس کے علاوہ جو تیسرا جو سورس ہے نالج کا وہ اتھارٹی ہے۔ اتھارٹی کے اندر وہ ساری چیزیں، اتھارٹی ہم جو کہتے ہیں سند، یعنی اس کے اندر ہمیں کوئی اور ذریعہ نہیں ہوتا دیکھنا سننا، کوئی سینس ہماری کام نہیں کرتی، بلکہ ایک سند کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں۔ جیسے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں شخص نے یہ کہا، ہمارا ایک رواج چلا آ رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد کی ایک روایت ہے، جو روایات ہوتی ہیں، جو رسومات ہوتی ہیں، کچھ چیزیں نسل در نسل آگے چلتی رہتی ہیں۔ یہاں کہہ رہے ہیں تو یہ جو ساری چیزیں ہمیں وراثت کے اندر ملتی ہیں، جو روایات کے ذریعے سے جو ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، اس کو اتھارٹی کہا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کی بات سمجھ چکے ہوں گے۔ اتھارٹی کا مطلب پھر جو چوتھا جو انہیں جو کراس ٹاکنگ نہ کیجیے، تھوڑی دیر کے لیے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں
میں سمجھتا ہوں شاید اس کے متعلق کوئی سمجھ نہیں پا سوال کرتا ہے، پھر اس وجہ سے اس کا ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے ٹائم تھوڑا رہ گیا، ایک دو چیزیں ہمیں اس کے بارے میں رہیں گے، اگر آپ کو کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ میں آپ کو 5-10 منٹ دوں اس پہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیے آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا، میں آپ کو باقاعدہ ٹائم دوں لیکن درمیان میں کرنے سے یہ پریشانی ہوتی ہے۔ اب آج جن لوگوں کو کلیئر نہیں آ رہی وہ ری جوائن کریں، پیج کو ریفریش کریں، اگر وہاں نیٹ ورک کا پرابلم ہے تو تھوڑی جگہ چینج کریں تو شاید اس کے اندر بہتری آ جائے۔ زیادہ ریفریش کرنے سے یا ری جوائن کرنے سے زیادہ تر یہ جو آواز کا مسئلہ ہے یہ کلیئر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو چوتھا جو انہوں نے سورس آف نالج لکھا ہے وہ انٹویشن ہے۔ انٹویشن کو بریکٹ میں لکھا ہے سکس سینس، اس سے زیادہ بات کلیئر ہو جاتی ہے۔ جو سکس سینس ہوتی ہے بعض لوگوں کو بغیر کسی ذریعے کے، یعنی دیکھنے سننے جو ہے دیکھنے سننے چکھنے اور اس طرح کے جو حسیات ہیں سینسز ہیں اس کے علاوہ سے کسی چیز کی حقیقت کا علم ہو جاتا ہے یا خطرے کا احساس ہو جاتا ہے۔ یہ جیسے جانوروں کے اندر یہی زیادہ تیز ہوتی ہے کہ جہاں طوفان آنے والا ہو، جہاں زلزلہ آنے والا ہو تو جانور وغیرہ یہاں سے بھاگتے ہیں، تو یہ ایک سکس سینس ہوتا ہے۔ اسے عام الفاظ کے اندر ہم وجدان کا نام دیتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں میرا وجدان یہ کہتا ہے، یعنی یہ جو آپ کے 5 سینسز ہیں جو اس سے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک سکس سینس ہے، یہ بھی ایک سورس ہے نالج کا۔ اس کے بعد جو اس کے اندر کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی، اس کو انسپریشن اور انسپریشن فرام اللہ کہا جاتا ہے، جسے ہم وحی کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے یا الہام ہوتا ہے بعض لوگوں کو، یہ اس کا تعلق ہم سینسز کے ساتھ نہیں، سکس سینس کے ساتھ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور خاص طور پہ جو وحی ہوتی ہے یہ ایک علم کا آخری اور قطعی جو ہے ایک ذریعہ ہوتا ہے، اس کے اندر کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اور جو باقی سارے آپ کے سورسز ہیں نالج کے، وہ آپ کی جو بات آپ کہہ رہے ہیں، آپ کا وجدان وغیرہ کہہ رہے ہیں، سکسنس کہہ رہے ہیں، جو آپ کے روایات کہہ لیجیے، جو آپ کی اتھارٹی ہے، ساری چیزیں تبھی قابل قبول ہوں گی جب یہ وحی کی حقیقی علم کے جو اس کے مطابق ہوں گی۔ اگر کوئی چیز آپ کے تجربات سے، آپ کی روایات میں سے وحی کے خلاف آ رہی ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ حقیقی دائمی قطعی جو علم ہوتا ہے وہ صرف ہمیشہ وحی کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ پھر جو انہوں نے ایک اور سورس آف نالج بتایا کہ ایکسپیریمنٹیشن آف سائنٹیفک میتھڈ، یہ بھی یعنی اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ ہم اسلام اس کی ترغیب دیتا ہے سائنٹیفک جو میتھڈ یوز کر کے جو آپ بار بار ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے آپ لرننگ بائی ڈوئنگ، کوئی چیز بار بار کر کے کسی نتیجے کے اوپر پہنچتے ہیں، تو کوئی کام کر کے آپ اس کو سیکھتے ہیں سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے سے، تو اس سے بھی ایک علم حاصل ہوتا ہے۔ ظاہری اعتبار سے جو آپ کے ہوتا ہے یہ علم کا یہ بھی ایک قطعی ذریعہ ہے، یعنی سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ سامنے کی چیزیں جو بار بار کرنے سے آپ کو ایک یقینی طور پہ نتیجے حاصل ہوتے ہیں، اس کو ایکسپیریمنٹیشن جو ہے سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے اس کو کہا جاتا ہے۔ تجربات کے ذریعے سے ایکسپیریمنٹ وغیرہ کر کے سیکھنا، لرننگ بائی ڈوئنگ، یہ بھی ایک نالج کا ذریعہ ہے، لیکن حقیقی اور قطعی اور دائمی اور جو بالیقین جو علم ہے اس کا سب سے بڑا ذریعہ وہی ہے بطور مسلمان، یہ ہمارا اعتقاد ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو یہ نالج کے جو سورسز پتہ چل گئے ہوں گے، یہ ان کی ترتیب بھی ہے۔ آخر میں جو ایکسپیریمنٹیشن ہے اس کا تعلق جو عام سائنسی تجربات کے ساتھ ہے۔ دوسرا جو ہمارا امپیریکل جو نالج تھا اس کا حصہ ہے۔ باقی جو 5 جو مشہور جو ترتیب ہے نالج کے سورسز کیا ہے، پہلا یہی ہوتا ہے کہ ہماری جو سینسز کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے وہ پہلے نمبر پہ آتا ہے، پھر جو اتھارٹی ہوتی ہے، پھر جو ہمارا وجدان جو ہمیں کہتا ہے، اور آخری اور سب سے بڑا جو ذریعہ علم کا ہوتا ہے وہ ریلیشن ہے، وہی ہے۔ امید ہے آپ یہاں تک بات کو کلیئر سمجھ گئے ہوں گے۔ ہمارے نالج جو ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ کن کن ذرائع سے کسی چیز کے بارے میں ہمیں علم حاصل ہو سکتا ہے، یہ آپ کیا کریں عاطف حسین کہہ رہے ہیں کہ اتھارٹی کو اگین ڈسکرائب کی، یعنی علم کا ایک ذریعہ یہ ہوتا ہے۔ اتھارٹی سے مراد یہ ہے، ہم اتھارٹی کا مطلب سند ترجمہ کرتے ہیں، یعنی جو ہماری روایات چلی آ رہی ہوتی ہیں، کچھ علم ہمیں ورثے میں ملتا ہے، ہمارے باپ دادا یہ کہا کرتے تھے، یہ ایک روایت چل رہی ہوتی ہے،
کچھ روایات یعنی باپ دادا کے ذریعے سے ان کے علوم کی روشنی میں جو ہمیں ساری چیزیں ملتی ہیں. کچھ تو ہم خود کرتے ہیں نا, تو سینسز سے ہم خود علم حاصل کرتے ہیں, تجربات سے خود کرتے ہیں, انٹیوشن وغیرہ سے جو یعنی وجدان سے خود حاصل کرتے ہیں. لیکن جو علم ہمیں چلتا بچلتا سینہ بسینہ چلتی ہوئی روایات ملتی ہے, جی یہ ایسا ہوا تھا ایسا ہوا تھا, ہم نے خود اس کو دیکھا سنا نہیں ہوتا, بلکہ ایک تاریخ کے ذریعے سے جو علم ہمیں حاصل ہو رہا ہے اس کو اتھارٹی کہا جاتا ہے, یعنی تاریخی علم جو ہے. آپ کو بات آپ کی حسن سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو تاریخی علم ہے روایات کے ذریعے سینہ بسینہ چلتے ہوئے علم آ رہا ہے کہ فلاں فلاں یہ ہوا, یہ ساری چیزیں اتھارٹی کہلاتی ہیں. اس کے ذریعے سے بھی علم حاصل ہوتا ہے, روایات کے ذریعے سے سینہ بسینہ یا ایک تسلسل کے ساتھ جو بیان ہوتا چلا آ رہا ہے. ایکسپیرینسز آف فور فادرز بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو, یا آپ مختلف واقعات کا علم کہہ سکتے ہیں, فلاں دور میں یہ ہوا, یا روایات جو آپ کی چلی آ رہی ہیں, ساری چیزیں اس کو کہتے ہیں. اوکے, یہاں تک امید ہے آپ بات کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے. اب ہمارے پاس جو وقت ہے وہ بہت کم رہ گیا ہے. اس کی ایک دفعہ سمری دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر ہم نے کیا کیا چیزیں جس کے ساتھ ہم نے ڈسکس کی, ایپسٹیمولوجی کے ساتھ, لاجک کے ساتھ, 5 جو سینسز ہیں ہماری ان کے ساتھ, اتھارٹی کے ساتھ, انٹویشن جو وجدان ہے اس کے ساتھ, ریویلیشن کے ساتھ, ایکسپریمنٹیشن, ان ساری چیزوں کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ ڈسکشن اس کے بارے میں کری. انٹویشن جو کہتے ہیں وجدان, جس کو ہم نے بھی کہا کہ سکس سینس کہتے ہیں, جو سکس جو ہے سینس ہوتی ہے, چھٹی حس جسے آپ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ کو پہلے سے کسی خطرے کا احساس ہو جاتا ہے, چھٹی حس آپ کو خبردار کر دیتی ہے, چھٹی حس نے یہ کہا. کچھ لوگوں میں یہ کم درجے کا ہوتا ہے, کچھ لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے, جانوروں میں زیادہ ہوتا ہے, اس اعتبار سے کہ جہاں میں نے کہا زلزلہ یا کوئی طوفان وغیرہ آنے والا ہوتا ہے, جانور پہلے وہاں سے رد کر دیتے ہیں, ان کی جو چھٹی حس تیز ہوتی ہے, اس کو وجدان کہا جاتا ہے. کچھ لوگوں کو بھی کچھ چیزوں کا جو ظاہری جو آپ کے سارے سورسز ہیں ان سے ہٹ کے جو حسیات وغیرہ ہو جاتا ہے, یہ بغیر ذریعے کے علم ہوتا ہے. اب امید ہے آپ اس کلیئر ہو گیا کہ چھٹی حس عام طور پہ سکھا جاتی ہے. فرسٹ 2 کے اندر پہلی چیز میں نے کہا, پہلی جو ہے جو نالج آپ کو سینسز کے ذریعے حاصل ہوتا ہے, یعنی آپ سینس جو ہے چکھنے کی, سننے کی, دیکھنے کی, یہ جو سینسز آپ کے 5 سینسز ہیں, 5 سینسز, اس کے ذریعے سے, حسیات کے ذریعے سے جو آپ چکھ کے, دیکھ کے, سن کے علم حاصل کرتے ہیں, یہ ہوتا ہے جو ہمارے عمومی طور پہ سب سے بڑا علم کا ذریعہ ہے. اسی طرح دوسرا جو ہوتا ہے کہ مختلف تجربات کے ذریعے سے, ایکسپیریمنٹس کے ذریعے سے, کچھ بار بار کوئی کام کرنے کے ذریعے سے کسی چیز کے بارے میں ہمیں علم حاصل ہو جاتا ہے. آبزرویشن کرتے ہیں, ہم کسی چیزوں کو مشاہدہ کرتے ہیں, بار بار دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے, ایکسپیرینس ہم کرتے ہیں, تجربات وغیرہ کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے. امید ہے اب آپ کو بات جو ہے وہ کلیئر ہوگی. ٹھیک ہے, پہلا سینسز کے ذریعے سے, دوسرا مختلف آبزرویشن کے ذریعے سے, اور ایکسپیرینس وغیرہ کے ذریعے سے, تجربے کے ذریعے سے. ہمارا تو کہتے ہیں کہ تجربہ یہ کہتا ہے, آپ کوئی کام, آپ کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں, مجھے تجربے سے یہ بات پتہ چلی ہے. یہ جو آپ کا تجربہ ہوتا ہے, ایکسپیرینس ہوتا ہے, یہ ایک ذریعہ, اس کا ذریعہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آگے وہ جو اہم ایک کوشچن بنتا ہے آپ لوگوں کا, جو نیکسٹ اسٹیج کے اوپر, جو تیسرا آپ کا اسٹیج ہے, اس پہ مختصر بات کر لیتے ہیں. اپلیکیشن ٹو ایجوکیشن, یہ جو فلسفہ ہے اس کو ایجوکیشن کے اندر ہم کس طرح اس کی اپلیکیشن کریں گے. اب فلاسفی اور ایجوکیشن کے اندر میں آپ کو بس آپ کے سامنے یہ ہے موجود ہے ساری پریزنٹیشن, اس کو بھی آپ دیکھ لیجیے. میں آپ کو بس خلاصتاً مفہوم بتا دوں گا تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے, اور یہ کس طرح علم کا اور اس کا آپس میں کیا تعلق ہے فلسفے کا. اب دیکھیے, فلسفہ کا ہم نے کہا کہ فلسفہ کسے کہتے ہیں. اب کہتے ہیں فلسفے کا جو اس کا جو بیسک اس کا فنکشن ہے وہ یہی ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کو زندگی گزارنے کے قابل بناتی ہیں. فلسفہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کو زندہ رہنے کے قابل بنانے والی چیزیں کون کون سی ہیں. اسی طرح دیکھیے کہ جو ایجوکیشن ہے اس کا بیسک فنکشن, اس کا مقصد کیا ہوتا ہے, یہ بھی ایک اچھی زندگی گزارنے کے قابل بناتی ہے. اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فلسفے کا اور ایجوکیشن کا آپس میں گہرا تعلق ہے. فلسفہ بھی جو زندگی گزارنا ہے اس کو بہتر زندگی گزارنے کا ایک وہ بتاتا ہے, اس کو زندہ رہنے کے قابل بناتا ہے, اچھی زندگی
گزارنے کے قابل بناتا ہے، اور ایجوکیشن کا مقصد یہی ہے کہ اچھی زندگی گزارنے کے قابل بنایا جائے، اچھی زندگی گزارنے کے انسان کو قابل بناتی ہے تعلیم یا ایجوکیشن آپ کہہ لیجیے. تو اس طرح تعلیم اور ایجوکیشن کے درمیان جو لنک ہے اور ان کا تعلق ہے، اس سے کافی حد تک واضح ہو جاتا ہے. اسی طرح فلاسفی جو ہے وہ تھیوری ہے کہ ایسے ایسے ہونا چاہیے. اب ایجوکیشن جو ہے وہ اس کا پریکٹس کے اندر ہے. جو آپ کی تھیوری فلسفہ آپ کو بتا رہا تھا کہ ایسے ایسے کرنا ہے، کسی شخص کو یہ اخلاق سکھانے ہیں، اس کو یہ کرنا ہے، اس کو ایسے معیشت کے اسباب ہونے چاہیے جس سے وہ اچھی زندگی گزارے تھا، اس کے پاس یہ چیزیں ہونی چاہیے. اب تعلیم حقیقت میں انسان کو چیزیں کرتی ہے، اس کے اکنامیکل اس کو اکنامک جو اس کی جو معیشت ہے اکنامکس اس کو بہتر کرتی ہے، اس کو جو اسکلڈ ہیں ان کو امپروو کرتی ہے. اس کی جو مختلف طرح کی اس کی جو اسکلز ہیں، چاہے وہ آپ کی انٹلیکچوئل ہیں، چاہے وہ سائیکالوجیکل ہیں، چاہے وہ اکنامیکل ہیں، ان سب کو امپروو کرتی ہے اور پریکٹس کے اندر ایجوکیشن آ جاتی ہے. گویا فلسفہ تھیوری ہے اور ایجوکیشن پریکٹس ہے، اس کو عملی شکل کے اندر اس کو لاگو کرتی ہے. اور آسان الفاظ میں دیکھیے آپ جو ان کو مین کیا انہوں نے اس کو بولڈ کیا ہے کہ ایجوکیشن از اپلائیڈ فلاسفی. ایجوکیشن جو ہے یہ فلاسفی کی جو قسم ہے جس کو اپلائی کیا جاتا ہے، عمل کے اندر لے کے آیا جاتا ہے. امید ہے اب آپ کو فلاسفی اور ایجوکیشن کے درمیان فرق پتہ چل گیا ہوگا کہ ایجوکیشن جو عملی طور پہ کرنے کا نام ہے، اس کی جو تھیوری ہے، اس کا نظریہ ہے، وہ آپ کے لیے فلسفہ کہلاتا ہے، فلاسفی کہلاتا ہے. یہاں تک بات کلیئر ہوگی؟ فلسفہ صرف ایک راستہ آپ کو بتاتا ہے، اور ایجوکیشن جو ہے آپ کو اس راستے پہ لے کے چلی جاتی ہے. اسی کی ساری تفصیل ہے مختلف الفاظ کے ساتھ. اس کو ایک دفعہ آپ اچھی طرح دیکھ لیجئے. جو جدید فلاسفی ہے، ماڈرن فلاسفی، یہ تعلیم کے اوپر بہت زیادہ اثر رکھتی ہیں، اور اسی کی روشنی میں ہر جگہ کی، جیسے ہم نے پہلے کہا کہ جو 3 طرح کے نظریات ہیں فلسفے کے حوالے سے، مثالیت پسند کیا کہتے ہیں، عملیت پسند کیا کہہ رہے ہیں، اور جو تیسرے تھے جو نتیجہ پسند یا حقیقت پسند تھے، ریئلسٹ تھے، وہ کیا کہتے ہیں. اس طرح ہر علاقے کی جو فلاسفی اپنی ہوتی ہے. اسی وجہ سے آپ وہاں پہ دیکھیے جو ایجوکیشن ہے اس کے ایمز، جو اس کے مقاصد، وہ الگ ہوتے ہیں. جیسے یہاں ہمارا جو فلسفہ ہے، ہمارے مسلمانوں کا الحمدللہ ہمارا جو فلسفہ حیات وہ اسلام ہے. تو ہماری جو ایجوکیشن ہے وہ ساری اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ ہم اپنے کریکٹر کے اعتبار سے، ہم اپنی ویلیوز کے اعتبار سے، ہم اپنی نارمز کے اعتبار سے اچھے مسلمان بن جائیں. جو ایک اچھے مسلمان کی خصوصیات ہیں وہ تعلیم کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہو جائیں. یہ ہماری تعلیم کا مقصد ہے. اب جو دیگر لوگ ہیں ان کا کہیں کا فلسفہ یہ دنیا ہے کہ ہمیں یہ کمانا آنا چاہیے. تو وہاں تعلیم جو ہے وہ اسی مقصد کے لیے ہے کہ ان کو کسی کام کے اندر ماہر کرے اور وہ کام ان سے اچھی طرح کرے. وہ اچھی نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ کوئی ایسا، یعنی ہر ایک کا اپنا ایک فلسفہ ہے مختلف جگہ کا، اور تعلیم کا مقصد بھی وہی فلسفہ بن جاتا ہے. کہ جہاں اس جگہ کے اوپر وہ جو فلسفہ ہوتا ہے وہی تعلیم کے مقاصد بن جاتے ہیں. امید ہے یہ اس حد تک بات آپ کے لیے اوکے. اب جہاں تک بات آپ کی کلیئر ہوگی ان شاء اللہ لنک کیا ہے، تو ایجوکیشن کے جو مختلف مراحل ہیں ان کے درمیان اور فلسفے کے درمیان اس پہ کل پہلے بات کریں گے، پھر آپ کے تھرڈ والا ہے، آپ کا سیشن ختم ہونے والا ہے. آج یہیں تک، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.